جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر محمد اگر آل محمد پر درود بھیجنے کا یہ حق ہے تو اس حق سے ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجئے گا شروع کرتا ہوں اس وحدہ لا شریک کے نام سے کہ جو ہر وقت مصروف ہے فاطمہ اور اس کی اولاد پر درود بھیجنے پر ذرا سی توجہ آپ حضرات کی اردو سے تو واقف ہے اردو تو سمجھ آتی ہے میں کراچی سے آیا ہوا خطیب ہوں اردو جانتا ہوں سرائکی تو زیادہ نہیں جانتا کچھ سمجھ لیتا ہوں زیادہ نہیں جانتا لیکن آپ لوگ تو شاید اردو سے واقف ہیں اردو سمجھتے ہیں بھائی آپ لوگ سارے اور جب اردو سمجھتے ہیں تو اگلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تمام حمد ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو ہر وقت مصروف ہے فاطمہ اس کے بابا اس کے شوہر اس کے بچوں پر درود بھیجنے میں اور دوسرا کام فاطمہ اس کے بابا اس کے شوہر اس کے بچوں کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے میں پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ حضرات کا پروردگار عالم نے اس کائنات کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجا اسے محمد کہا جاتا ہے جو محمد کے لیے باعث رحمت بن گئی اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے میں بہت شکر گزار آپ حضرات کا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لبھائے مبارک سے اپنے لبوں سے زبان سے یہ جملے نکلوائے کہ اے میرے رسول ان امت والوں کو ان لوگوں کو بتا دو فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے ٹکڑا میں ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی آذن اللہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس کی قدر ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن جملہ کہہ کر جا رہا ہوں فاطمہ الزہرا رسول کا ٹکڑا ہے نہ رسول کے جگر کا ٹکڑا نہ رسول کے کلیجے کا ٹکڑا نہ رسول کے بدن کے کسی حصے کا ٹکڑا جیسا محمد اس محمد کے حصے کا نام ہے فاطمہ میں آخری بندے تک توجہ چاہ رہا ہوں فاطمہ محمد کے ایک ٹکڑے کا نام ہے فاطمہ محمد کے ایک حصے کا نام ہے فاطمہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جس منصب پر محمد ویسا ہی اسی منصب پر فاطمہ جیسے محمد ویسی فاطمہ یعنی حسن میں جیسے محمد ویسی حسن میں فاطمہ اخلاق میں جیسا محمد اخلاق میں ویسی فاطمہ شرافت میں جیسا محمد شرافت میں ویسی فاطمہ یعنی پیکر صداقت میں جیسا محمد پیکر صداقت میں ویسی فاطمہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ساتھ
فاطمہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب آپ نے ایک روایت تو سنی ہوئی ہے، بہت زیادہ بہت عرصے دراز سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، دوبارہ ایک بار سن لیجئے گا۔ میرا مزاج نہیں ہے میں نئے شہروں میں گھوموں، پرانے ہی شہروں میں نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ساتھ رہیں گے تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب بھی کبھی لما دخلت علیہ الفاطمہ، جب کبھی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ داخل ہوتی تھی، جب کبھی داخل ہوتی تھی، فجلس الیہ الرسول، قام الیہ الرسول، رسول، یا علی میں ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ میرے بعد یہ 4 یا 5 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے، آپ کی زبان میں پڑھنے والے، اچھا سمجھانے والے، اچھا بیان کرنے والے۔ اب انہی حضرات کی تائید سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ حضور آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، تمام لوگوں نے سنا، جب کبھی زہرا بنت نبی سلام اللہ علیہ آتی تھیں، رسول اپنی مسند چھوڑ کر، ہاں رسول اپنی مسند چھوڑ کر، میں اپنے تمام شیعوں کی تائید چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ذرا سا ساتھ دیجئے گا۔ میں امت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول نے جناب زہرا کا تعارف کیسا کرایا امت کے سامنے، امت کے سامنے۔ ایک جملہ ایک انڈیا کے خطیب کا ہے، نقل کر رہا ہوں، میرے بھائی فضل صاحب نے کہا تھا کہ کچھ بتا دیجئے گا اس حوالے سے، تو جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ مجلس فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہے، یاد رکھیے گا اس مجلس میں وہی آتا ہے جس کا تعلق فاطمہ سے بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میں جملہ رسول کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے والا لازمی نہیں ہے کہ شیعہ ہو۔ یا علی، رسول کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے والا لازمی نہیں ہے کہ شیعہ ہو۔ علی کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے والا لازمی نہیں ہے کہ شیعہ ہو۔ حسن کے قاتلوں پر لعنت بھیجنے والا لازمی نہیں ہے کہ شیعہ ہو۔ حسین کے کو قتل کرنے والے شمر پر لعنت بھیجنے والا لازمی نہیں ہے کہ شیعہ ہو۔ اور بہت ہیں کہ جو لعنت بھیجتے ہیں۔ واحد فاطمہ زہرا کی مجلس ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ ہاتھ اب بندے رہنے والوں میں سے ہیں یا کھل جانے والوں میں سے، لیکن جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ واحد مجلس فاطمہ تو زہرا ہے جہاں پہ فقط شیعہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بطول کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنے والا واحد شیعہ ہی ہو سکتا ہے۔ جملہ پہنچ گیا ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں۔ لما دخلت علیہ الفاطمہ، جب کبھی فاطمہ آتی تھی، میں میرے 4-5 بھائیوں کو نا ایک ہدیہ دے کر جا رہا ہوں، جب کبھی مجلس پڑھیں گے نا تو اس جملے کو ضرور پڑھ لیجئے گا جناب زہرا کی۔ لما دخلت علیہ الفاطمہ، جب کبھی فاطمہ داخل ہوتی تھی، رسول اپنی مسند، قام الیہ الرسول، رسول اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ترجمہ آج تک کیا گیا ہے۔ یا علی یا علی، یہ ترجمہ آج تک کیا گیا ہے، لیکن جملہ کہنے جا رہا ہوں، قام الیہ الرسول ہے، قام للرسول نہیں ہے۔ جملہ فرق بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ اب عربی ادب والے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، نہیں پتا تو کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، وہ یقیناً تائید کر دے گا۔ 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ میں آسان کر دیتا ہوں، بھائی اس میں گرامی آپ کا معذرت، علی گوہر صاحب ہیں اور میرے سامنے ہی آئے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے ہی وہاں سے آئے نا، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے قام الرسول، یعنی رسول کا اٹھ جانا، کسی کا اٹھ جانا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ آئے، میں اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھ کر دروازے تک گیا، دروازے پہ ان کا ہاتھ پکڑا، لے کر آیا،
اپنی مسند پر بٹھایا، اسے کہا جاتا ہے قامہ الیہ، یعنی جس کے لیے استقبال میں کھڑے ہو کر چلا جائے اور وہاں تک پہنچا جائے۔ رسول صرف اپنی مسند سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، رسول اپنی مسند سے اٹھتے تھے، دروازے پہ جاتے تھے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے، فاطمہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، لے کر آتے تھے، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں جان لو یہ ہے فاطمہ، یہ ہے میرے جگر، یہ میرا ٹکڑا، یہ ہے میرا حصہ، یہ ہے میری ذات کا حصہ، یہ میری ذات کا حصہ ہے، یہ میری ذات کا۔ تو فاطمہ کے لیے رسول اٹھ کر کھڑے نہیں بلکہ استقبال میں سے کھڑے نہیں۔ تو اب تصور کرو اے مسلمانوں، محشر کا میدان ہو، رسول بیٹھے ہوئے ہو، رسول کی مسند کے ساتھ علی کی مسند ہو، علی کی مسند کے ساتھ حسن و حسین کی مسند ہو، رسول کے نیچے عیسیٰ ہو، عیسیٰ کے نیچے موسیٰ ہو، موسیٰ کے نیچے ابراہیم ہو، ابراہیم کے نیچے نوح ہو، نوح کے نیچے آدم کا ممبر، وہاں پر علی کے بعد تمام نبیوں کے اوصیاء کا ممبر، اس کے بعد نبیوں کی اولادوں کا ممبر، اور حشر کے میدان میں کل حشر کھڑی ہوئی ہو، اتنے میں فاطمہ زہرا کی سواری آئے، رسول اپنی مسند سے اٹھے، جیسے ہی رسول اٹھیں گے عیسیٰ بیٹھے رہیں گے، ساتھ رسول کھڑے ہوئے عیسیٰ بیٹھے رہیں گے، نہیں، حق ہی نہیں بنتا عیسیٰ کا۔ ادھر رسول کھڑے ہوئے، ادھر عیسیٰ کھڑے ہوئے، عیسیٰ کھڑے ہوئے تو موسیٰ کھڑے ہوئے، موسیٰ کھڑے ہوئے تو ابراہیم کھڑے ہوئے، ابراہیم کھڑے ہوئے تو نوح کھڑے ہوئے، نوح کھڑے ہوئے تو آدم کھڑے ہوئے، اور آدم کھڑے ہوئے تو آدم کی کل امت، آدم کی ساری اولاد کھڑی ہو گئی۔ تو جملہ کہہ دوں، ارے جس کے آنے پر کل کائنات کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ختم کر دی بات۔ جس کے آ جانے پر کل کائنات کھڑی ہو جائے، اسے شہزادی کونین کہا جاتا ہے، سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ اجرکم اللہ، ختم کر دی بات۔ تقریباً 3 یا 4 ذاکروں کو تو میں نے سن لیا، اور جس انداز سے انہوں نے پرسا دیا اور جس انداز سے آپ نے گریہ کیا، سیال موڑ والو، آپ کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین اجر سے نوازے، لیکن جملہ کہنے جا رہا ہوں، گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ ایک جملہ میں اپنے تمام بچوں کو دے رہا ہوں۔ ایک سوال ہوتا ہے نا، علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ دروازے پر کیوں چلی گئیں؟ علی کے ہوتے ہوئے، علی گھر میں تھے، فاطمہ دروازے پہ کیوں چلی گئی؟ کتاب کا نام ہے الہجوم الی بیت فاطمہ، فاطمہ زہرا کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم۔ مسائل پڑھوں گا لیکن جملہ سن لیجئے گا۔ فاطمہ زہرا کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم ایک بار نہیں لگا، 3 بار لگا ہے، 3 بار۔ پہلی بار آئے، دروازے پہ دق الباب کیا، دروازے کو دستک دی، علی دروازے پر آئے۔ کون آئے؟ علی دروازے پر آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہ خلیفہ رسول نے بلایا ہے۔ میرے مولا نے پلٹ کر جملہ کہا ہے، میں اپنے سوا کسی کو بھی خلیفہ رسول نہیں مانتا۔ سارے جوابات ہیں اس میں، علی نے بیعت کی، میرے مولا نے بیعت کی یا نہیں کی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس جملے میں سب جوابات ہیں۔ میں اپنے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ چلے گئے، دروازے پر پھر دستک ہوئی، علی پھر میرے مولا پھر دروازے پر گئے،
اب کون ہے؟ کہ امیر المؤمنین نے آپ کو بلایا ہے، کہ رسول نے مجھے امیر المؤمنین بنایا تھا۔ کون امیر المؤمنین؟ کون امیر المؤمنین؟ مجھے بنایا تھا، مجھے رسول نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ اچھا چلے گئے۔ ایک منحوس قسم کا انسان جس کا نام کنفوس تھا، ہاں دب کے بے شمار نہ کہے، جس نے جو حرکتیں اس نے کی ہے نا، خدا کی قسم اللہ کی لعنت کا صحیح ترین حقدار ہے یہ شخص۔ یہ دروازے پہ کھڑا رہا، سب چلے گئے۔ پھر کچھ لوگ دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ اب کی بار جو دروازے پر ہجوم لگا ہے نا، سیدہ نے اٹھ کر علی سے، میرے مولا سے کہا ہے، یا علی آپ کو بابا کی وصیت، بابا کی قسم یاد ہے کہ یا علی جب میرا رشتہ آپ سے ہوا تھا اس وقت بابا نے آپ کو ایک قسم دے کر ایک جملہ کہا تھا، یا علی جب کبھی فاطمہ تمہیں حکم دینا تو تم اس حکم کی تعمیل کرنا۔ یا علی میں حکم دے رہی ہوں، شاید میری حیا کی وجہ سے یہ لوگ واپس چلے جائے، شاید یہ دروازہ چھوڑ کر واپس چلے جائے جو بار بار آ رہے ہیں۔ اب کی بار سیدہ جو دروازے پر آئی ہے تو ایک مرتبہ آواز آئی ہے، سیدہ علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو گھر والوں سوید آگ لگا۔ اجاکم اللہ، سیال موڑ والوں، خدا کی قسم اتنا غضب ہوا ہے نا فاطمہ زہرا کے دروازے پر، صرف دروازہ جلایا، صرف دروازہ نہیں جلایا، عزادارو تعظیم رسول کو جلایا، صرف تعظیم رسول نہیں جلی، احترام رسول کو جلایا گیا، احترام رسول نہیں۔ ارے جس دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے السلام علیکی یا معدن الرسالہ، اس دروازے کو جلایا گیا۔ اور جب عزادارو دروازہ جلا ہے نا، سیدہ نے جلتے ہوئے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے روکے رکھا۔ عزادارو سیدوں کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے جلتے ہوئے دروازے کو روکے رکھا۔ اچانک ایک ایسی دروازے پر لات ماری گئی کہ در و دیوار کے درمیان میں فاطمہ زہرا اس طرح کچل کے رہ گئی کہ میخ سینے میں گھسی اور آواز فضا میرا محسن مارا۔ اجاکم اللہ، سینوں پہ ہاتھ مار کے، مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جلایا گیا دروازہ، تڑپایا گیا زہرا کو، گھر میں گئے ہیں، گھر میں علی شیر خدا تصور کر سکتے ہیں، ایک کتھائی رنگ کی ایک رسی لائی گئی، علی کے گلے میں ڈالی گئی۔ کوئی 20 یا 30 آدمی تھے، سب نے مل کر رسی کو پکڑ کے کھینچا، علی کو لے جانے لگے۔ زہرا غش سے اٹھیں، دروازے سے نیچے سے نکلی، صرف ایک سوال کیا ہے، ابو الحسن کہاں ہے، میرا والی و وارث کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہا گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ چلی اٹھی، اٹھنے کے بعد اس گلی میں پہنچی جو گھر کے سامنے والی گلی تھی۔ امام حسن اس گلی سے کبھی زندگی بھر نہیں گزرے۔ جب سوال کیا نا کہ یہاں سے کیوں نہیں گزرے تو ایک ہی جملہ کہا، جب کبھی یہاں اس گلی کو دیکھتا ہوں مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ کون سا واقعہ؟ جملہ سنیے گا۔ چلنے کے بعد وہاں پہنچی جہاں علی کو لے جایا جا رہا تھا۔ علی کی ابا کے دامن کو پکڑا اور پکڑ کے کہا میں اپنے علی کو نہیں لینے جانے دوں گی، میں اپنے علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ جیسے یہ جملہ کہا ہے نا، عزادارو ایک مرتبہ ایک خبیث ملعون نے علی کو کھینچنا چاہا، جب نہ کھینچ پایا تو سب نے کہا، اس نے کہا سب مل کر فاطمہ کو مارو، کنفوس فاطمہ کو مارو۔ کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے تلوار کا دستہ مارا۔ ارے علی کی محبت میں فاطمہ سر سے لے کر پیر تک اتنی لہو لہان۔ حسن مولا کہتے ہیں مجھے گلی دیکھتا ہوں تو ماں کا وہ واقعہ آتا ہے کہ جب بھرے بازار میں میری ماں کو کسی نے تماچا مارا۔ اجاکم اللہ، آخری جملہ ختم کر دیا مسائل۔ سیدہ ٹوٹ کر علی کو چاہنے والی، محاورہ سنا ہے نا، ٹوٹ کر کسی کو چاہنا
یہ صرف محاوروں میں ہے. سیدہ نے واقعی علی کو ٹوٹ کے چاہا ہے، ٹوٹ کے چاہا ہے. کہیں ہاتھ ٹوٹا، کہیں انگلیاں ٹوٹی، کہیں پسلیاں ٹوٹی، ٹوٹ کر علی کو چاہا ہے. آخری وقت آیا، آخری وقت ختم کر دیے. آخری جملہ سن لیجئے، آخری وقت آیا، آخری وقت. سیدہ کا آخری وقت گھر میں ہے. جاؤ بچوں، نانا کے روضے پہ جاؤ، جا کر دعا کرو ہمارے لیے. بچے اٹھے، نانا کے روضے پہ گئے. اندر اسما کو آواز دے کر کہتی اسما، 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 میں تسبیح پڑھ رہی ہوں، جب تک تسبیح پڑھنے کی آواز آئے سمجھ جانا میں زندہ ہوں. جب آواز نہ آئے تو مجھے آواز دے لینا، اگر تمہیں جواب دے دوں تو زندہ ہوں، اگر جواب نہ دوں تو زندہ نہیں ہوں. اسما کہہ رہی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، دل دھڑک رہا ہے، کان سیدہ کی تسبیح پر ہے. تھوڑی دیر بعد تسبیح کی آواز آنی بند ہو گئی. میں نے آواز دے کر کہا یا بنت نبی، اے اللہ کے نبی کی دختر. کوئی جواب نہیں آیا. دوسری بار آواز دی. اسما کہتی ہے میں نے دوسری بار آواز دی یا سیدۃ النساء العالمین، اے کائنات کی عورتوں کی سردار. کوئی جواب نہیں آیا. تو تیسری بار میں نے آواز دے کر کہا اے وہ کہ جس کے لیے نبی کھڑے ہو کر تعظیم کرتے تھے. جب کوئی جواب نہیں آیا میں نے دروازہ کھولا، سبز کا چادر کو منہ سے ہٹایا، ارے چیخ مار کے روئی، فاطمہ دنیا میں نہ رہی، فاطمہ دنیا میں نہ رہی. اتنے میں بچے آئے، بچوں نے بین کیا، جا کر ابو الحسن علی کو بتایا. علی گھر میں تشریف لائے. غسل کا سامان آیا، کفن کا سامان آیا، غسل و کفن دیا گیا. جملہ سن لینا، ماتم کرنے کے لیے اگر اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ سینوں پہ ضرور مارنا. یہ حسین کی ماں بڑی غربت سے اس دنیا سے گئی ہے. جملہ سنیں گے، روایت کہتی ہے، روایت دنیا سے جب گئی ہے نا فاطمہ تو ایک مرتبہ غسل و کفن ہوا، سب تیار ہوا. آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. بچے دوڑے دوڑے آئے، ماں کے گلے لپٹ گئے. کوئی کہہ رہا ہے اماں، کوئی کہہ رہا ہے ماں، کوئی کہہ رہا ہے مادر گرامی. ایک چھوٹا بچہ جو کربلا والا تھا کون کھڑے کہہ رہا ہے جب ماں بلائے گی تبھی آؤں گا. ایک مرتبہ کفن کے بن ٹوٹے، آواز آئی آجا میرے لال آجا. حسین دوڑے جا کے لپٹ گئے. میں جملہ کہوں اے میرا اللہ میرے مولا حسین، اے میرے مولا آقا حسین، آپ نے کہا ماں بلائے گی تو آؤں گا، اور ماں اٹھ گئی. حالانکہ دنیا سے چلی گئی تھی، آپ کے بلانے پہ اٹھ گئی. لیکن مولا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب قید خانے میں ایک بچی آپ کا سر لے کر کہے گی بابا مجھے تماچے مارے.